قرآن بہت بڑی سعادت ہے یاد کرنا. حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے قرآن پڑھا، اسے یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کی اپنی بھی اور اس کے گھر کے 10 افراد کی یہ شفاعت کرے گا، مغفرت کا باعث بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو مرتے دم تک حافظ قرآن بنائے اور پھر قرآن پاک پڑھ کر قرآن کا عامل بھی بنائے. ایک ہوتا ہے قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد قرآن کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو ماشاءاللہ یہ تو گھرانہ مذہبی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. بہت اچھی سعادت ہے کہ حفظ کروائیے، لیکن اگر حفظ کروائیں تو پھر حافظ بننے کے بعد بھی ایسا نہ کریں کہ اب جناب اسکول میں بٹھا دیا، کالج میں بٹھا دیا، قرآن ختم، پھر بھول جائے گا انسان. آپ بے شک کالج اسکول جو بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دلوانی ہے دلوائیے، لیکن اس کے حفظ کو کنٹینیو کیجیے یہاں تک کہ جس کی شادی بھی ہو جائے اب اس کا کام ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی قرآن دوبارہ بار بار پڑھتا رہے، ورنہ یہ ذہن سے نکل جاتا ہے. اور پھر قرآن یاد کر کر جو بھولنا ہے اس کی وعید اور اس کی ناپسندیدگی الگ ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے. جی ماشاءاللہ ان کے والد صاحب حافظ بھی ہیں، تراویح بھی سناتے ہیں، تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ بھی اسی ڈگر پہ چلیں گے. اللہ ان کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے اور ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best amongst you، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کراؤڈ ہے، بڑے بڑے بزنس مین مجھے نظر آ رہے ہیں، بڑے ویل سیٹ لوگ نظر آ رہے ہیں. ایک سوال ہے اور یہ میرے بیان کا اختتام کر رہا ہوں. سوال آپ پر چھوڑ کے جاتا ہوں، جواب اپنے آپ سے لے لیجئے گا کہ آپ نے بڑے بڑے بزنس کر لیے، دنیا کے کئی ملک دیکھ لیے، فیکٹریاں بنا لی، نہ جانے کیا کیا ترقیاں کر لی، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، قرآن سیکھا کہ نہیں سیکھا، قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا. اپنے آپ سے پوچھ لیجئے. اور اس کا جواب بھی اپنے آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ اگر واقعی جواب نہیں میں ہے کہ نہیں میری 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو گئی ہے، نہ تو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ یہ پتہ ہے قرآن میں لکھا کیا ہے، تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی صحیح زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہی جواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں گے کہ مولا بڑا بزنس تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ یہ جواب چلے گا؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے. قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے. آپ کو آپ کے کسی کسٹمر کا پیغام آ جاتا ہے، کسی پارٹی کا میسج آ جاتا ہے، ای میل آ جاتی ہے، واٹس ایپ آ جاتا ہے، بیسٹ فرینڈ کا گروپ تو الگ بنایا ہوتا ہے نا ہم نے، یار وہ ذرا اسپیشل پیغام ہے وہ پہلے سننے، فیملی گروپ الگ ہے، فوراً فیملی کا میسج سنتے ہیں. اللہ کا پیغام آیا، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. کیسے جواب دیں گے بارگاہ الہی میں؟ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. آج اس بچے نے حفظ قرآن کیا ہے، میں اسی بچے کی وساطت سے آپ کے پاس عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب یہ پورا قرآن یاد کر سکتے ہیں، میں ایٹ لیسٹ قرآن پڑھ کر سمجھ تو سکتا ہوں. ٹھیک ہے حفظ قرآن ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن قرآن پڑھنا کیسے ہے یہ تو میں سیکھ سکتا ہوں نا. بہت سارے بیانات میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ قرآن کو مخارج سے نہ پڑھنا وہ بہت ڈینجرس ہے، اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، اس کی جناب بہت سارے کانسیکوینسز تبدیل ہو جائیں گے اگر آپ قرآن پراپر نہیں پڑھتے. اپنی مرضی سے نہیں چلے گا. ہم نے بچپن میں کسی ماجی سے یا کسی استاد صاحب سے پڑھ لیا اور وہی لے کے چل رہے ہیں، کبھی چیک کروایا کہ صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے مخارج ٹھیک ہیں کہ نہیں. اچھا پہلے جو ہے نا جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یار قرآن مخارج سے پڑھیں، پراپر پروناؤنسیشن سے پڑھیں، ہا کی جگہ ہا ہی پڑھنا ہوگا، ہا نہیں پڑھنا ہوگا، قاف کی جگہ کاف نہیں چلے گا، قاف الگ ہے کاف الگ ہے، معنی تبدیل ہو جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب بڑی سختی والی باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، سب چلتا ہے. اچھا پہلے تھوڑا سمجھانا مشکل تھا، اب آپ کی سائنس نے اور ترقی نے ہمیں بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے. سب کے پاس ہی موبائل ہیں، سبھی کے پاس پاسورڈ لگے ہوئے ہیں، سبھی کی ای میل ایڈریس ہوں گے، بینک اکاؤنٹ آن لائن یوز کرتے ہوں گے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی ویب سائٹ یا اپنے موبائل پر کوئی پاسورڈ لگایا اور ABCD مثال کے طور پہ کوئی بھی پاسورڈ لگایا، اور اب جہاں پر آپ نے بڑا کیپٹل A لگایا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کی جگہ چھوٹا a لکھ دیں تو کیا وہ ویب سائٹ کھل جائے گی؟ جواب دیجئے نا. A ہی ہے، A ہی لگائیے، بس کیپس کی جگہ اسمال a لگا لیجئے. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کھلے گی. اچھا اتنا بھی نہیں چلے گا؟ آپ کہیں گے نہیں بالکل نہیں چلے گا. اچھا ایک کام کریں، اپنے پاسورڈ کے بیچ میں ایک ڈاٹ لگا لیجئے، صرف ایک ڈاٹ، ایک نقطہ، اب آپ کی ویب سائٹ کھل جائے گی. اچھا ڈاٹ سے بھی نہیں کھلے گی؟ چلیں ڈاٹ بھی نہیں لگاتے، ایک اسپیس دے دیجئے، صرف 4-5 ورڈ ہیں اس کے بیچ میں ایک اسپیس دے دیتے ہیں.
اب تو کھل جانی چاہیے، کچھ اضافہ نہیں کیا، صرف اسپیس دی. اچھا اس پہ بھی بنا کر رہے ہیں، اس پہ بھی نہیں کھلے گی. کمال ہے. آپ کی پاسورڈ ایگزیکٹلی جیسا آپ نے لگایا، نہ ڈاٹ چلے گا، نہ اسپیس چلے گا، نہ کیپٹل اسمال کا فرق چلے گا، اور اللہ کا قرآن جیسے پڑھو ویسے چل جائے گا. شریعت میں اللہ معاف کرنے والا ہے، سب چلتا ہے. آپ کی ہر ویب سائٹ ایک ایک نقطہ مانگتی ہے، اور ہم کہتے ہیں حروف مستعلیہ میں پر پڑھو، تو کہتے ہیں نہیں جناب سب چلے گا. حروف حلقی جناب اس کو حلق سے ادا کرنا ضروری ہے، ہمارے انداز سے نہیں پڑھیں گے. اللہ معاف کرنے والا، اتنا سختی نہ کرو. تو بول دو نا ویب سائٹ والوں کو، نقطہ ہی تو زیادہ تھا، کیپٹل اے ہی لکھا تھا، کیپٹل کی جگہ اسمال لکھ دیا تھا. آپ کہیں گے نہیں جناب بالکل ایگزیکٹلی. تو یار شریعت کے ساتھ تو پھر کھلواڑ اور مذاق نہ کریں نا. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے جناب جو اصول ہیں، اس کے مطابق تلاوت قرآن کرنی ہوگی. اور قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی بھی تو کوشش کرے نا. تو ماشاءاللہ تفسیر قرآن صراط الجنان، بہت شاندار تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے ہمیں عطا کر دی ہے. 10 جلدوں پر آسان اردو میں یہ کتاب ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں جناب 10 جلدیں 3-4 ہزار روپے خرچہ کرنا پڑے گا. دعوت اسلامی نے اس کو بھی آسان کر دیا. اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، تفسیر قرآن صراط الجنان، وداؤٹ کسی فیس. پوری کتاب آپ کے موبائل میں آ جائے گی. روز 10 منٹ نکال لیجئے، قرآن کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اتنا پیارا مدنی انعام دیا ہے کہ روزانہ کم از کم 3 قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں. اب 3 آیتیں بھی روز پڑھنے کا میں وقت نہ نکالوں تو پھر مجھ سے بڑا محروم کون ہوگا. آئیے آج سارے نیت کر لیں. قرآن کی بات ہوئی ہے، قرآن کی محفل میں آئے ہیں، حفظ قرآن ختم ہوا ہے، ہم وہاں آئے ہیں. ایک نیت سارے لے کر جائیں کہ انشاءاللہ میں روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیات تلاوت بھی کروں گا، ترجمہ بھی پڑھوں گا اور تفسیر بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. اچھا اب صحیح قرآن کیسے پڑھنا ہے اس کا بھی آسان فارمولہ دے دیتا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے کی زیادہ لوگ ہیں، ہر مسجد میں ہی تقریباً مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے. 15-20 منٹ 25 منٹ کے لیے چلے جائیں، اپنا قرآن سنا دیں. میں نہیں کہتا آپ 2 سال کے لیے داخلہ دیں. آپ قاری صاحب کے پاس جائیں، کہیں پہلے میری نماز سن لو، میں نماز صحیح پڑھتا ہوں، اس کے مخارج ٹھیک ہیں تو سکون کا سانس لیں کہ چلے نماز ٹھیک ہو رہی ہے. کیونکہ نماز میں بھی ایسی غلطیاں ہیں. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر کوئی پڑھے قل هو اللہ احد، احد کی جگہ احد پڑھے، اس کے معنی بن جائیں گے بزدل ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس، احد ایک ہے، احد بزدل ہے. اب آپ ہو سکتا ہے یہ بھی شیطان ہے نا یار، ہا اور ہا میں اتنا فرق. چلو میں آپ کو اردو سے سمجھا دیتا ہوں. قاف سے قلب، قلب کے معنی کیا ہے سب کو ہی پتا ہوگا نا. امراض قلب دیکھا ہے نا آپ نے، کیا ہوتا ہے؟ دل کو کہتے ہیں نا قلب. قاف سے، اسی قاف کی جگہ کاف سے پڑھ دیں قلب، کیا معنی ہو جائیں گے؟ کتا. کدھر دل اور کدھر کتا. قاف اور کاف کے فرق سے معنی ہی تبدیل ہو گیا. عربی بڑی زبردست فصیح زبان ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں. 15-20 منٹ روز نکالیں، اپنے قریب دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں. کہاں مدرسہ لگتا ہے؟ ہر مسجد میں تقریباً لگ رہا ہوتا ہے. 15 منٹ کے لیے جائیں گا، قاری صاحب پہلے نماز سن لیں، نماز ٹھیک ہو گئی، اب حروف تہجد سنا دیں، آخری 10 سورتیں سنا دیں. اب آپ کو لگتا ہے آپ کی گاڑی چل پڑی ہے، آپ خود پڑھنا شروع کر دیں. اتنا تو اطمینان ہونا ضروری ہے نا. اچھا آپ کہتے ہیں جناب مدرسہ عشاء کے بعد لگتا ہے، میں آفس سے 10 بجے آتا ہوں، 11 بجے آتا ہوں. دعوت اسلامی ایکسکیوز چھوڑتی نہیں ہے. ہاں ہم نے آپ کو اس کا بھی فارمولہ دے دیا ہے. الحمدللہ ہم نے ایک نیا شعبہ بنایا ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. رات 1 بجے تو فارغ ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد پان والے کی دکان پہ نہ جائیں نا، آدھا گھنٹہ گھر میں ہی آن لائن ہو جائیں. اچھا آن لائن تو سارے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کس پیج پہ جا رہا ہے، کوئی کس پیج پہ جا رہا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، مدرسہ آن لائن، آدھا گھنٹہ آن لائن ہو جائیں آپ کے ٹائم کے مطابق. ہاں رات 2 بجے بھی آپ چاہیں گے 1 to 1 قاری صاحب آن لائن ہوں گے، آپ کو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھائیں گے، آپ کے تلفظ ٹھیک کر دیں گے. آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا، آپ چاہتے ہیں یار اب نماز سکھا دو، آپ کو نماز سکھانا شروع کر دیں گے. اچھا نماز بھی پڑھ لی ہے، اب آپ چاہتے ہیں یار باہر شریعت پڑھا دو، وہ بھی پڑھا دیں گے. زیادہ ذوق بڑھ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں یار میں بھی عالم دین بن جاؤں، مگر دن میں تو فیکٹری پر ہوتا ہوں، آفس پر ہوتا ہوں، درس نظامی تو کر ہی نہیں سکتا. اب 4 سال کا درس نظامی آن لائن بھی دعوت اسلامی نے شروع کر دیا ہے. روز 1 گھنٹہ دیجئے، 4 سال تک اپنی مرضی کا ٹائم، رات 2 بجے، رات 3 بجے، راؤنڈ اے کلاک
یہ سروس موجود ہے، دنیا میں کہیں یہ سروس نہیں ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پر، آپ کی فنگر ٹپس پر یہ سروس دے رہی ہے، پھر بھی حاصل نہ کریں تو پھر ظاہر ہے ہماری ہی غلطی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آج سے کوشش شروع کرنی ہے، قیامت کے دن دھوپ میں کھڑا نہیں رہنا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے ہمیں بھی جگہ ملے گی، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پئیں گے اور نبی پاک کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور قرآن سے آج سے سچی پکی دوستی کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ قرآن سیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ قرآن اور سنت سے محبت عام کی جائے اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے۔ ہر سیٹرڈے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور سبحان اللہ اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے مدنی پھولوں سے بھی ہمیں مستفیض ہونے کا موقع ملتا ہے۔ نہ آ سکیں تو کم از کم مدنی چینل کے ذریعے ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر لائیو یہ پروگرامز دیکھا کریں۔ آخر میں یہ بھی چاہوں گا مجھے بھی سعادت مل جائے، ویسے دعا میں تو ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ایک بڑی عظیم ہستی، عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی، اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی عظیم ہستی اور جن کی بے شمار کاوشیں ہیں دین متین کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، لاکھوں کروڑوں جن کے دنیا میں مریدین ہیں، قبلہ ازہری میاں حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج وصال ہوا۔ ایک ایسی عظیم ہستی سے محروم ہو گئے جن کا فیضان ساری دنیا میں عام ہے۔ اللہ ان کی تربت پر، ان کی روح پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے۔ تمام اسلامی بھائی ایک ایک بار اول آخر درود شریف پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو ہم قبلہ کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص سیدی ازہری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے اے اللہ بے حساب مغفرت فرما، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ان کے مریدین، ان کے گھر والوں، ان کے اہل خانہ کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب کریم تمام علماء اہل سنت اور بالخصوص ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ اسید نے اے رب کریم جو حفظ قرآن مکمل کیا، اس کو ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے صدقے ہمیں بھی اس کی جزا عطا فرما، اس کی برکت نصیب فرما۔ اس بچے کو حافظ باعمل بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا، قرآن کے احکام پر زندگی بھر عمل کرنا نصیب فرما، اور جو احادیث میں حافظ قرآن کے فضائل ہیں اے اللہ ان فضائل سے ان کو اور ان کے گھر والوں کو متمتع فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امین انشاءاللہ۔